بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک ہوتا ہے عقیدے کا مسئلہ اور ایک ہوتا ہے تحقیقی مسئلہ۔ یہ جو الحمدللہ بندہ ناچیز نے تحقیق آپ کے سامنے پیش کی، یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا، ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ زمین پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، چونکہ آج کل فصل کا زمانہ ہے، فصل کاٹی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں زمین کی پیداوار جو ہوتی ہے اس پر عشر ہوتا ہے یا نصف عشر ہوتا ہے۔ عشر کس زمرے میں ہوگا کہ جب آپ کو پانی ملا آسمان سے یا کسی نہر سے مفت میں پانی مل گیا آپ کی فصل کو، اس سے جتنی بھی پیداوار ہوگی اس کا عشر جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک مثال ہے کہ 100 من آپ کی وہ فصل ہو گئی، اس میں سے 10واں حصہ 10% آپ کو دینا پڑے گا، یعنی 10 من آپ کو دینا پڑے گا۔ 100 من ہوئی ہے تو اس میں سے 10 من آپ کو دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں عشر۔ اور اگر آپ نے پانی خرید کر لگایا، اپنے پیسوں کا لگایا، ٹیوب ویل آپ نے لگایا، بجلی کا خرچہ بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ نے پانی خرید کر لگایا تو پھر آپ نصف عشر اس کا دیں گے، یعنی 100 من ہوئی تو 5 من آپ راہ خدا میں وہ نصف عشر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے، ہمارے محترم ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال کیا کہ ایک ہے زمین کا مالک، اس نے زمین ٹھیکے پر دی ہے، کاشتکاری اوپر کوئی اور کر رہا ہے، تو عشر کس پر ہے؟ تو میرے بھائی عشر اسی پر ہے جس نے اوپر کاشتکاری کی، زمین والے پر نہیں۔ اگر اس نے کاشتکاری نہیں کی تو اس پر یہ عشر نہیں ہے، کاشتکاری کرنے والے پر عشر ہے۔ اس کا نصاب زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ سال گزر جائے گا یا اتنا ہوگا، اس کا نصاب کوئی نہیں۔ جتنی پیداوار ہوئی، خدا نہ خواستہ اگر زمین کا نقصان ہو گیا، سیلاب آ گیا یا جل گئی یا جو بھی، صرف 5 کلو فصل نکل آئی تو اس 5 کلو میں سے بھی آپ کو عشر نکالنا پڑے گا، عشر دینا پڑے گا۔ اور پھر اس میں زکوٰۃ میں تو بالغ ہونا شرط ہے، لیکن اس میں بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر نابالغ کے پاس اتنی اس نے کاشتکاری کر لی، اس کی پیداوار نکل آئی، تو نابالغ پر بھی عشر دینا لازم ہے۔ اور پھر اس کے مصارف پوچھا جاتا ہے، اس کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو یہ عشر بھی دے سکتے ہیں۔